مجھے نہ پھر کچھ ہوئی ہے جلسے کے کیا بچ کے دو جلسے کی کارروائی اور نیچے بیٹھ جاؤ جن حضرات نے جلسے کو کامیاب کر دعا ہوگی نیچے بیٹھ جاؤ سب ادب کے ساتھ دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اللہ ان کی محنتوں کو ان کے دینے کو قبول فرمائے اور ماشاءاللہ آپ کے یہ مدرسہ جس کی بہت چھوٹی سی عمر ہے 2 حافظ قرآن تیار ہو گئے اور کچھ بچیاں تیار ہو گئی جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا اللہ تعالیٰ اساتذہ کی محنتیں اور ذمہ داروں کی محنتوں کو قبول فرمائے آمین اصل بات تو بھئی اللہ کے یہاں قبول ہونا ہے یہ آپ کا ہمارا یہاں بیٹھنا اور آپ کی خدمتیں کرنا ایسے ہی ذمہ داروں کا مدرسے کو چلانا یا مدرسے کو قائم کرنا اگر اللہ کے دربار میں یہ سب چیزیں قبول ہو گئی تو سب کچھ ہے اور اگر وہاں قبول نہ ہوا تو پھر کسی کا کچھ بھی نہیں تو دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کری تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا صرف یہ دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اللہ تو اسے قبول فرما اور قرآن پاک نے اس دعا کو قرآن پاک میں اللہ نے اس دعا کو نقل کیا بیان فرمایا جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی آپ کوئی کام کریں نیکی کا کوئی کام کریں تو دعا یہ مانگ لیا کرو اللہ ہمارے اس دینے کو ہماری اس محنت کو ہماری عبادتیں کرنے کو اللہ قبول فرما لے کیونکہ وہ بڑا مختصر سا رہ گیا معلوم ہوا کہ ابھی ظہر کی نماز نہیں ہوئی تھی اب 4 بج رہے ہیں گویا کہ وقت بالکل آخر آ گیا اس لیے میں نے صرف ایک بات آپ کو بتلا دی ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو اے اللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دیکھو اس کا دربار تو بہت بڑا دربار ہے اس کا خزانہ تو اتنا بڑا خزانہ ہے کہ وہ ہمارے اس لینے کا ہمارے اس دینے کا محتاج نہیں ساری زمینیں اس کی ہے سارا آسمان اس کا ہے زمینوں میں دفن ہوا سارا خزانہ اس کا ہے اگر ہم اور آپ اس دربار میں کچھ پیش کر رہے ہیں تو اس کا کرم ہے اگر وہ اسے دے لے اور اسے وہ قبول کر لے اور دیکھو دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کرتے ہیں اور پھر بعد میں بھی درود شریف پڑھ لیا کرتے ہیں کیونکہ وہ دعا جس کے اول اور آخر درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ دعا آسمان کے نیچے لٹکی رہتی ہے یہ دعا کے آداب میں ہے اور لمبا وقت تو ہے نہیں مختصر سی یہ دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد جن حضرات نے نماز نہ پڑھی ہو وہ اپنی نماز پڑھ لیں اب آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے سچے دل سے اللہ کی طرف دھیان لگاؤ اور درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اے اللہ تو اپنا فضل و کرم فرما اپنی فرما اے اللہ زندگی غفلتوں میں گزر گئی نادانیوں میں گزر گئی تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن اے اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے اے اللہ تو غفار ہے تو ہر گناہوں کو بخشنے والا ہے تو ذرہ نواز ہے تو ذرا سی باتوں کو قبول کر لیتا ہے آج ہم گنہگار تیرے دربار میں بیٹھے ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ دنیا میں ہم نے بہت کچھ دھوکے کھائے دنیا والوں کے درباروں میں گئے دنیا والوں کی اے اللہ ہم نے بہت بڑائیاں کی تعریفیں کی لیکن اے اللہ دنیا والوں کے پاس ہمیں کچھ نہ مل سکا آج چاروں طرف سے گھبرا کر کے پریشان ہو کر کے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں اے اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا
اے اللہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو اسے قبول فرما لے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے دربار میں کچھ پیش کر سکیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتیں ہیں، اے اللہ تو انہیں قبول فرما۔ یہ جتنے مدارس ہیں اے اللہ تمام مدرسوں کو تو ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ یہاں مجلس میں بیٹھ کر کے اے اللہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں وہ سب چیزیں ہمیں عطا فرما، اور وہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما جنہیں ہم اپنی زبانوں کے اوپر نہیں لا سکے، لیکن تیرے نیک بندوں نے وہ تجھ سے مانگی ہیں، انبیاء کرام نے تجھ سے مانگی ہیں، صحابہ کرام نے تجھ سے مانگی ہیں۔ اے اللہ وہ تمام چیزیں ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری سے سب چیزیں کو قبول فرما۔ جتنی دنیا میں پریشانیاں ہیں اے اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، حلال روزگار ہمیں عطا فرما، ہماری روزیوں میں اے اللہ تو خیر و برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر اے اللہ تو امن اور سکون عطا فرما، جن گھروں میں اے اللہ نوجوان لڑکیاں ہیں اے اللہ تو ان کے لیے اچھے نیک رشتوں کا انتظام فرما دے، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اے اللہ تو انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے بہت سارے احباب، ہمارے عالم، ہمارے بزرگ والدین جو آج دنیا میں نہیں ہیں اے اللہ جنت الفردوس میں ان سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہم جو دنیا میں ہیں تو اے اللہ ہمارے ایمانوں میں مضبوطی عطا فرما۔ دنیا کے لوگ اے اللہ ہمارے ایمانوں کے دشمن ہیں، یہ دنیا والے اے اللہ ہمارے ایمانوں کے اوپر ڈکیتی ڈالنا چاہتے ہیں، اے اللہ تیری مدد اگر شامل حال نہ رہی تو خطرہ ہے کہ کہیں ہم اپنے ایمانوں کو کمزور نہ کر دیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد کے طالب ہیں، ہمارے ایمانوں میں طاقت اور قوت عطا فرما کہ ہم دشمنوں کے چکر میں نہ آئے، دنیا کے چکر میں نہ آئے، اے اللہ اپنی رضا اپنی خوشی تو ہمیں عطا فرما، جب تک ہم دنیا میں رہیں تو ایمان والی زندگی دے، اور اے اللہ جب دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کے ساتھ اٹھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔